2, 1. آخر تک آخری دو آیتیں کو بہت فائدے کچھ بتائے تھے. ایک کمال اس کا وہ بتاتا ہوں جس کے اندر حفاظت ہے اور روٹی ہے، رزق ہے. اس کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں میں آپ سے، اور وہ سنیے گا غور سے. یہ میں محدثین کی روایات کے ساتھ فقہا کی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ یہ واقعہ ہے، اسی کا اس کی فضیلت ہے اور اسی کے اندر اس کا فائدہ ہے. واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت مالدار تھا اور میرا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑا بزنس تھا. میرے پاس ایک باندی آئی، مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی، حتیٰ کہ اس کی محبت میں اپنے کاروبار کو بھول گیا، سب کچھ بھول گیا اس کی محبت میں. سب کچھ اتنا بھولا کہ میرا کاروبار آخر آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گیا. اور نیچے جاتے جاتے میری ہر چیز میری ختم ہو گئی، حتیٰ کہ میں گھر کو بیچنے لگ گیا، گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنا شروع کر دیا. پھر حتیٰ کہ وہ بھی ختم ہو گئی اور میں نے گھر کے ملبے کو بیچنا شروع کر دیا. اینٹیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں، توڑ کے اتنا میں نے گھر باقی رکھا کہ سر چھپانے کی جگہ رہے. زچگی کا وقت تھا. میری بیوی نے مجھے کہا کہیں سے گوشت لیا، کہیں سے شہد لیا، کہیں سے آٹا لیا، میری ضرورت ہے. اور میں بیوی کو حسرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں اسی کی محبت میں، اسی باندی کی محبت میں، اسی کے عشق میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا. میں تو کونج مانگوں کر لاؤں، اسی میں تو سب کچھ ختم کر بیٹھا تھا. پھرتے ہیں میر خار کچھ پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ ختم. پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، میں گھر سے نکلا گھر سے. میرے اندر ایک کیفیت آئی کہ اب اس گھر میں اس وقت تک منہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ کر نہیں سکوں گا. بس میرے اندر یہ کیفیت آئی اور میں گھر سے نکلا. اور نکلتے میری کوئی منزل نہیں تھی. ایک شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا، اس سے اگلے شہر میں گیا. مہینوں کا سفر کر کے ایک جگہ گیا. ایک جگہ جا کے میں نے مزدوری کرنا شروع کر دی. کہا کہ میں ایک مالک کے گھر گیا، اس کا گارا اٹھانا تھا، اینٹیں بنانی تھی، گارے سے اینٹیں بنانی تھی، اس کے گھر کا کام کرنا تھا. وہ تھا کوئی درویش، ایسے دیکھ کے مجھے کہنے لگا بیوی کو گوشت، شہد، آٹا تو دے آتا، ایسے چھوڑ کے آ گیا. اچھا تیرا اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، تو ایسا کر، تو لقد جاءکم پڑھتا رہنا، تیری کام بن جائے گا. کہا کہ اس کی بات سے مجھے لگا تو جھٹکا کہ یہ بیوی والا واقعہ، یہ آٹے والا واقعہ، یہ گوشت والا واقعہ تو مجھے پتا ہے، اور میں اپنی بیوی کی ضروریات میں مارا ہوا ہوں اور تھکا ہوا ہوں. اس کو کیسے خبر ہے؟ اس کو تو پتا نہیں. اس کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، ہلا دیا. میں مزدوری کی چلا آیا. پھر میں کبھی کبھی یہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی بات یاد آتی تو پڑھتا رہتا تھا. سال گزرتے گئے. جب سال گزر گئے، ایک روایت میں یہ واقعہ صرف بغیر لقد جاءکم کے ہے، اور ایک روایت حدیث کی نہیں، واقعے کی روایت. ایک روایت میں سورۃ توبہ کے ساتھ ہے. حالات گزرتے گئے، دن رات گزرتے 16 گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اور میں مالدار ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا. میرے جی میں آیا کہ اپنے باقی زندگی کا وقت اپنے وطن میں جا کے گزر. بوڑھا ہو گیا تھا. میں آیا تو راستے میں مجھے قزاق ملے، ڈاکو ملے، اور انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا، اور میرے تن کے کپڑے تھے، میرا ہر سب کچھ ختم ہو گیا. اب پھر وہی فقیر کا فقیر، خالی کا خالی. اور ایک جگہ میں نے کھڑے ہو کے میں نے ایک بندے سے فریاد کی، قافلہ جا رہا تھا، مجھے فلاں شہر پہنچا دو گے؟ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، واسطی. بعض لوگوں اپنے نام کے ساتھ واسطی لکھتے ہیں. وسط کا رہنے والا ہوں، کیا مجھے وہاں پہنچا دو گے؟
कहने लगा हाँ, उस शहर में पहुंचाया। मैं ऐसी अंदाजों से तलाश करते करते अपने घर पे पहुंचा। सुने, तदबीर और तकदीर का निजाम, जरा अब तकदीर का निजाम शुरू हो रहा है, अब जरा संभल के बैठिएगा। और कहा कि मैं जमाने का मारा हुआ, हालात की गर्दिशें, गुर्बत भी देखी, तंगदस्ती भी देखी, माल देखा पहले, फिर बांदी से मोहब्बत हो गई, फिर गुर्बत पे आ गया, फिर तंगदस्ती पे आ गया, फिर घर भी बेच डाला, आखिर घर से निकल गया, मुंह कर गया कहीं, फिर मैंने मजदूरियां की, फिर मालदारी पे आ गया, फिर सारे माल का निचोड़ आखिरकार मुझसे डाकुओं ने, कज़ाकों ने लूट लिया। फिर मैंने आखिरी उम्र की गुर्बत और तंगदस्ती देखी। अभी नहीं जिंदगी की कैफियतों में बीवी मर गई होगी, वो बच्चा पता नहीं पैदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ना मालूम क्या हाल होगा, क्या वाकयात होंगे। वही नहीं सोचूं मैं ऊपर नीचे तलाश करते करते अपने घर की तरफ गया। देखा तो बहुत बड़ा महल है और बाहर दुकानें हैं और वो चहल पहल है। हैरान, काश, लगता है मेरा मकान बिक गया। वो बहुत बड़ी हवेली थी, वो बिक गया और किसी मालदार ने या वजीर ने ले लिया और उसने अपना घर बना लिया और मुझे अपनी मुफलसी पे और रोना आया, अपने हालात पे और कहना आया। मुझे कौन जानेगा। वहां एक दुकान थी सब्जी वाले की, मैं उसके पास जाके बैठ गया। उसने मुझे देखा, कहा कोई परदेशी नजर आते हैं? हाँ परदेशी हूं। ये घर किसका है? उसने कहा मामून की दाया का घर है। अच्छा, वो जिंदा है? उसने कहा हाँ। कहने लगा उसकी कोई औलाद भी है? कहना हाँ एक बेटा है। कहने लगा वो कौन है? कहने मामून रशीद का वो खजांची है। वो कहाँ है? कहा हवेली के अंदर है, चले जाएं। आप मिलना चाहते हैं? हाँ मैं मिलना चाहता हूं। कहने लगे जब मैंने जवान को देखा तो मैंने कही तो मेरी शक्ल है, मेरा बेटा है। वो गिरा हुआ था, मुंशी लिख रहे थे, माल तोला जा रहा था, महल था अजीबो गरीब। मैं भी जाके बैठ गया। उन्हें हाँ बाबा जी क्या कहते हो? मैं तेरा बाप हूं। उसने देखा मेरा घर है बेटा, मैं तेरा बाप हूं। शक्ल मिला अपने से मुझसे। उसने ऐसे ठंडी आंख भरी उठ के चला गया और जाके अपने गुलामों को कहा कि उस बाबे को ले आओ। मैंने पर्दे के पीछे आहट सुनी। मैंने देखा तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए, महल, बड़ा लाजवाब मकान। मुझसे कहने लगे आप मेरे वालिद कैसे हैं? बड़े नरम लहजे में, जैसे कोई बंदा निशानियां पूछने की कोशिश कर रहा हो। कहने बेटा इसका वालिद ऐसा हूं, मैं बेहतरीन सौदागर था, एक बांदी से मोहब्बत हो गई, उसमें मैंने सब कुछ अपना लुटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मैं एक पल उससे जुदा नहीं होता था, हत्ता कि मेरा कारोबार खत्म हो गया। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा कारोबार, मेरे उम्माल, मेरे निगरान खा गए और मैं घर तोड़ के बेचना शुरू कर दिया। हत्ता कि मेरा घर भी खत्म हो गया। फिर मेरा एक बच्चा था, वो यकीनन तू ही होगा, उसकी विलादत थी और मेरी बीवी ने कहा गोश्त, शहद और आटा कहीं से ले आए और मेरे पास था नहीं और मैं गम और गैरत के मारे मुंह कर गया और 20 साल के बाद वापस आया। जब ये बात सुनी ना, पीछे से आके बांदी ने इसको लिपट लिया, इस पे लिपट गई कि हाँ तू ही मेरी जिंदगी का साथी है और वाकई ये तेरा बेटा है और मैं ही तेरी बीवी हूं। मैं तो तेरे इंतजार में अपनी उम्मीदें सारी खत्म कर बैठी थी और गले लग के रोई बहुत ज्यादा। और मैंने उसे कहा ये कैसे? कहा पता नहीं कोई दुआ थी, तू करके गया था, क्या था? मामून पैदा हुआ, किसी का दूध नहीं पीता था, अमीन जुबैदा का बेटा था, याद रखिएगा। मामून बांदी का बेटा था, अमीन और रशीद जुबैदा का बेटा था। अमीन और रशीद जुबैदा से था और मामून और रशीद बांदी से था। जब मामून पैदा हुआ तो मां का दूध नहीं पीता था। उस वक्त की जितनी खवातीन के बच्चे हुए थे सबको बुलाया गया कि सबके सीने में दूध था कि शायद उनका दूध पी ले। उसने किसी का दूध नहीं पिया।
دعائیں کام آ رہی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ تقدیر غالب ہو رہی ہے، اس میں روزی ہے، اس میں حفاظت ہے، اس آیت میں برکت ہے، اس آیت میں کفایت ہے، اس آیت میں کفالت ہے، اس آیت میں غیبی نظام وابستہ ہے، غیبی نظام ہے اس آیت میں۔ امید ہے آپ نے پچھلے درس سے اب تک اس آیت کو یاد کر لیا ہوگا۔ جن کو یاد نہیں، جن کو میری طرح یاد ہے، میں بھی زیر زبر ٹھیک کروں، آپ بھی کریں۔ امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ اور کہا پھر مجھے بلایا گیا، اور جب میں نے مامون کو تو مامون نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ بس ایک پل میں میری حیثیت شاہی دائیا کی بن گئی، میری حیثیت شاہی ہو گئی۔ غربت کی ماری، تنگدستیوں کی ماری، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے بچہ جنا تھا۔ اب میرا بچہ بھی مامون کے ساتھ پل رہا، اور میں بھی بادشاہ ہارون کے گھر میں پل رہی، کیوں ہارون کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے اور میرے بغیر دودھ ملتا نہیں۔ ایک طرف سے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، ایک طرف سے مامون کو دودھ پلاتی تھی۔ شاہی طاقت میں میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، میرا بچہ بھی پلتا گیا، میں بھی پلتا گیا، بڑھتے 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 حتیٰ کہ یہ سارا محل وہی ہے، یہ سارا تاج اور سارا تخت یہ وہی ہے کہ مامون کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ وہ دودھ کا پلانا میرے نصیب میں آیا، اور میرے نصیب کے پیچھے کیا تھا؟ کہا تیرے نصیب کے پیچھے تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ تھا، میں خالی ہو گیا، خالی گیا تھا اور خالی آیا، بڑا کمایا، خالی ہو کے خالی آیا، جب آیا تو اپنے گھر کو بھرا پایا۔ یہ تقدیر ہے اور یہ تدبیر ہے۔ اس نے تو کہا تھا کہ میں غیرت ہے مجھے، میں کچھ نہ دے سکا، حیرت ہے مجھ پہ، میں کچھ نہ دے سکا، نکل جاؤں یہاں سے، اور نکل کے جا کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ کما کے لاؤں، کما کے لاؤں۔ پر ساری کمائی ڈاکو لے گئے، اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں، اور عرشی ساری یہ تدبیریں کامیاب ہو گئیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی بندے کا احسان لوٹاتا ہوں۔ تو نے میرا نام پڑھا ہے، اور میرے حبیب کے اوپر تو نے اتنی برکت والا نام، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعت ہے، قرآن کی نعت ہے، والضحیٰ نعت ہے، واللیل نعت ہے، یا ایھا المدثر نعت ہے، یا ایھا المزمل نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے، شان ہے، اور یہ سب سے بڑی نعت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ نعت ہے، میرے مدینے والے کی شان ہے۔ نسلوں میں برکتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔ یا رسول